علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 101 کی تفسیر کے حوالہ سے دو چار مسائل عرض کرنے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر نماز سفر کا ذکر ہے کہ جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ بعض نمازیں کثر سے پڑھو۔ شروع میں جو نماز کا حکم نازل ہوا تھا وہ دو رکعت کا حکم تھا، بعد میں پھر 2 رکعت کا اضافہ جو ہے اس کا حکم فرمایا گیا۔ تو جو مسافر نماز پڑھتا ہے وہ بھی پوری نماز پڑھتا ہے، یعنی جس نماز کا حکم شروع میں ہوا تھا، جتنی رکعتیں پڑھنے کا حکم شروع میں ہوا تھا وہ اس کے مطابق پوری نماز پڑھتا ہے۔ وہ یہ خیال نہ کرے کہ میں نے آدھی نماز پڑھی ہے، اس نے بھی پوری نماز پڑھی ہے۔ اس درس سے نماز کی اہمیت کا بھی پتہ چلے گا اور جماعت کی اہمیت کا بھی پتہ چلے گا۔ جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر گناہ نہیں کہ بعض نمازیں کثر سے پڑھو۔ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ایذا دیں گے، یعنی اس صورت میں جب تمہیں کافروں کی ایذا کا اندیشہ ہو۔ لیکن یہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، حضرت یعلا بن امیہ نے، کہ یہ حکم تو اس وقت تھا جب ہمیں کافروں کی ایذا کا اندیشہ تھا، اب ہم امن میں ہیں تو پھر ہم کیوں قصر کرتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے بھی تعجب ہوا تھا تو میں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا، یہی سوال میں نے حضور کی بارگاہ میں بھی عرض کیا تھا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ یہ قصر نماز جو ہے یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ ہے، تم اس کا صدقہ قبول کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر مسافر کو قصر ہی پڑھنی چاہیے۔ مسافر کو 4 رکعت والی نماز 2 کر کے قصر ہی پڑھنی چاہیے، اس کو پوری نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اب نماز کی اہمیت بھی واضح ہو گئی کہ سفر ہے، حالت خوف ہے، کفار کی ایذا کا اندیشہ ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کریم مکمل نماز معاف نہیں فرما رہا، بلکہ کیا فرما رہا ہے کہ 2 کی جگہ پہ 4 کی جگہ پہ 2 پڑھ لو، لیکن پڑھو صحیح، پڑھنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ اب آگے والی آیت نمبر 102 میں ہے کہ ایسا ہوا کہ ایک جنگ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز باجماعت صحابہ کرام کو پڑھائی 2 رکعت۔ اب جو کافر تھے نا مقابل جنگ کرنے والے، نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے اپنے طور پر بہت افسوس کیا۔ کیا افسوس کیا؟ کہ ہم تو بڑے بے وقوف نکلے، جب یہ مسلمان نماز پڑھ رہے تھے تو ہمیں چاہیے تھا ان کے اوپر حملہ کر دینا، ہمیں چاہیے تھا کہ ان کے اوپر حملہ کر دینا۔ اب ہم ان کے اوپر اس وقت حملہ کر دیتے تو پھر ہم تو کامیاب ہو جاتے۔ اچھا، ہم نے حملہ کیا کوئی نہیں ہے تو ہمیں مطلب کہ نا اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اب جو آنے والی نماز ہے نا، اس نماز میں جب یہ نماز کی حالت میں ہوں تو ہمیں ان کے اوپر حملہ کر دینا چاہیے، اب ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ آگے والی جو نماز تھی وہ عصر کی نماز تھی، آگے والی نماز جو آنے والی تھی وہ عصر کی نماز تھی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جبریل امین نازل ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ نماز خوف ہے، اس کو اس طریقے سے پڑھنا۔ اب اللہ کریم نے نماز پڑھنے کا طریقہ ہی تبدیل فرما دیا، انہوں نے اپنا طریقہ چینج کیا نا کہ ہم نماز کی حالت میں ان کے اوپر حملہ کر دیں گے، تو اللہ کریم نے بھی طریقہ چینج فرما دیا کہ اے محبوب جب 2 رکعتیں پڑھانی ہے نا تو ایسے کرنا کہ ایک جماعت کے 2 حصے بنا دینا، ایک حصے کو دشمن کے سامنے کھڑا کر دینا، وہ اپنے ہتھیار لے کر دشمن کے سامنے ڈٹے رہیں، ایک جو حصہ ہے جماعت کا
وہ اپنے ہتھیار بھی لگائے رہیں اور وہ آپ کے پیچھے ایک رکعت آ کے پڑھیں فَإِذَا سَجَدُوا جب وہ سجدہ کر لیں فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وہ آپ کے پیچھے سے چلے جائیں اور دشمن کا مقابلہ کریں، وہ آپ کے پیچھے سے چلے جائیں اور دشمن کا مقابلہ کریں وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا اور وہ گروہ آ جائے جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی، وہ دوسری رکعت آپ کے پیچھے پڑھے وَلْيَأْخُذُوا خِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ اور وہ اپنی پناہ اور اپنے ہتھیار لیے رہیں، اپنی حفاظت کا سامان وہ اپنے ساتھ رکھیں یعنی کہ زرہیں وغیرہ یا دیگر جو ہتھیار ہیں وہ اپنے ساتھ رکھیں۔ پہلا گروہ پہلی رکعت پڑھے، سجدہ کر کے چلا جائے، سجدے سے مراد دونوں سجدے، اور دوسرا گروہ آ جائے وہ دوسری رکعت پڑھے۔ اب دوسری رکعت کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو سلام پھیر دیں گے۔ اب کیا ہوگا، دوسرا جو گروہ ہے وہ دوسری رکعت پڑھ کے وہ چلا جائے گا دشمن کے مقابلے، جنگ بھی ہوتی رہے، جہاد بھی ہوتا رہے، نماز با جماعت بھی ہوتی رہے، یہ نہیں مطلب نماز ہوتی رہے، نماز با جماعت ہوتی رہے، تو نماز کی اہمیت بھی واضح ہو گئی اور جماعت کی اہمیت بھی واضح ہو گئی۔ ہم میں سے کچھ لوگ جماعت کے اندر سستی کرتے ہیں، چلیں جی خود پڑھ لیں گے۔ اب دیکھو نا، حالات بھی ایسے تھے، اگر جماعت اتنی ضروری نہ ہوتی تو اللہ کریم یہ بھی تو فرما سکتا تھا، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم بس اپنے غلاموں سے فرما دو کہ بس اپنی اپنی نماز پڑھ لیں جلدی اور دشمن کا مقابلہ کریں۔ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اللہ کریم نے کیا فرمایا، محبوب ایسا نہیں، 2 جماعت کے حصے بنا لو اور ایک حصہ آپ کے پاس آ جائے، ایک رکعت آپ کے ساتھ پڑھے، ایک رکعت پڑھ کے چلا جائے۔ ان کا چلنا بھی نماز ہے، ان کا آنا بھی نماز ہے، یعنی ان کی نماز جو ہے وہ چلنے پھرنے سے ٹوٹے گی، ظاہر بات ہے ان کا چہرہ بھی قبلہ سے پھرے گا، اس کے باوجود بھی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ تو نماز کی اہمیت بھی معلوم ہو گئی۔ ہم نماز بھی معمولی سا کوئی مطلب کہ عذر ہو جائے تو نماز چھوڑ دیتے ہیں، نزلہ زکام ہو جائے، کھانسی ہو جائے، سر درد شروع ہو جائے، نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ جنگ کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے، جنگ کی حالت میں بھی جماعت معاف نہیں ہے، بس یہی آج کا درس ہے، نہ نماز معاف ہے نہ جماعت معاف ہے، تو معافی تو ہے کوئی نہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنا ذہن بنائیں کہ کبھی بھی کسی حالت میں بھی ہم نماز بھی نہ چھوڑیں اور کوشش کریں جماعت بھی نہ چھوڑیں۔ اب طریقہ کار کیا تھا، پہلی جماعت ایک رکعت پڑھ کے چلی گئی دشمن کے مقابل، دوسری جماعت آ گئی، اس نے دوسری رکعت پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا، چونکہ 2 رکعت نماز تھی، نماز مکمل ہوگی۔ اب ان جماعتوں نے نماز کیسے مکمل کرنی ہے، تو دوسری جماعت دوسری رکعت پڑھ کے چلی جائے گی دشمن کے مقابلے میں۔ اب پہلی جماعت آ جائے گی، جس نے پہلی رکعت پڑھی تھی وہ آ جائے گی اور وہ دوسری رکعت پڑھے گی تلاوت کے قرات کے بغیر، قرات کے یعنی کہ تلاوت کے بغیر پڑھے گی۔ کیوں بھائی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لاحق تھے، وہ شروع سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جماعت میں ملے تھے اور عذر کی وجہ سے وہ دشمن کے مقابلے میں گئے تھے، اس وجہ سے گویا وہ مطلب کہ نا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے رہے ایک حکم کے اعتبار سے، اس لیے وہ نماز میں تلاوت نہیں کریں گے اور تلاوت کی مقدار کھڑے رہیں گے، اس کے بعد رکوع سجدہ کر کے اپنی دوسری رکعت مکمل کر دیں گے، وہ چلے جائیں گے دشمن کے مقابلے میں۔ اب وہ دوسری جماعت آ جائے گی جس نے دوسری رکعت پڑھی تھی، تو وہ پہلی رکعت کو ایسے ہی پڑھیں گے جیسے آپ میں سے کوئی رہ جائے تو امام کے فارغ ہونے کے بعد وہ تلاوت کر کے نماز پڑھتا ہے، ایسے ہی وہ پہلی رکعت ادا کریں، ان کی رکعت پہلی ہوگی، وہ پہلی رکعت ادا کریں گے، تلاوت کریں گے اس کے اندر اور اس کے بعد رکوع سجدہ کر کے اپنی نماز کو مکمل کریں گے۔ تو پتہ چلا کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے اور پھر جماعت کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ درس، یہ سبق یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور بات بھی عرض کر دوں
کہ جب ہماری رکعتیں رہ جاتی ہیں نا امام سے تو ہم ان رکعتوں کو عجیب طریقے سے شمار کرتے ہیں. اگر کوئی ملا ہے نا چوتھی رکعت میں، اس نے چوتھی امام کے ساتھ پڑھی ہے، اس نے چوتھی رکعت امام کے ساتھ پڑھی ہے، تو بہت کم لوگ ہیں جو رکعتیں صحیح شمار کرتے ہیں، اکثر لوگ رکعتیں غلط شمار کرتے ہیں. اب جس نے چوتھی رکعت امام کے ساتھ پڑھی ہے نا، اس نے باقی کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں؟ 3. کون کون سی؟ پہلی، دوسری، تیسری. طریقہ تو یہی ہے نا کہ چوتھی ادا ہو گئی، اب اس نے پڑھنی ہے پہلی، دوسری، تیسری. لیکن اکثر لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، وہ اٹھ کے نا وہ کہتے ہیں جی میری پہلی تو ادا ہو گئی، اب میں نے دوسری پڑھنی ہے، اب میں نے تیسری پڑھنی ہے، اب میں نے چوتھی پڑھنی ہے. ایسے نہیں. غلطی یہاں سے لگتی ہے کہ وہ جو امام کے ساتھ پڑھ چکا ہے اس کو وہ پہلی شمار کر لیتے ہیں، اس کو وہ پہلی شمار کرتا ہے، جبکہ وہ پہلی نہیں ہے. وہ کون سی ہے؟ وہ چوتھی رکعت ہے. اب وہ اٹھے گا تو کون سی رکعت پڑھے گا؟ پہلی پڑھے گا نا. تو پہلی میں سورۃ فاتحہ سبحانک اللہم پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورۃ فاتحہ، اس کے بعد پھر سورت، اس کے بعد پھر رکوع سجدہ کیا جاتا ہے. اس طریقے سے پہلی رکعت پڑھی جاتی ہے. تو اس طریقے سے وہ پہلی رکعت پڑھے گا، ایک رکعت امام والی، ایک رکعت یہ ہو گئی، 2 ہو گئی ٹوٹل تعداد کے اعتبار سے. اب وہ صحیح بیٹھ جائے گا تحیات پہ. تحیات پہ بیٹھنے کے بعد اب وہ اٹھے گا تو کون سی رکعت پڑھے گا؟ کون سی پڑھے گا؟ تیسری نہیں پڑھے گا، وہ دوسری رکعت پڑھے گا. یہیں تو فرق لگتا ہے. تعداد کے لحاظ سے تیسری ہوگی، تعداد کے لحاظ سے وہ تیسری ہوگی، لیکن حقیقت کے لحاظ سے وہ دوسری ہوگی. یہیں تو فرق لگتا ہے. وہ دوسری رکعت پڑھے گا، دوسری رکعت بھی پہلی کی طرح ہی ہوتی ہے، سوائے سبحانک اللہم کے، سوائے سبحانک اللہم کے دوسری رکعت بھی پہلے کی طرح ہوتی ہے. وہ اسی طرح پڑھے گا، سورۃ فاتحہ بھی پڑھے گا، اس کے بعد والی سورت بھی پڑھے گا، رکوع سجدہ کر کے مکمل کرے گا. اب جو غلط ترتیب شمار کر رہا ہے نا، وہ تحیات کے بعد والی میں وہ سورۃ فاتحہ کے بعد والی سورت نہیں پڑھے گا، جو کہ پڑھنی واجب ہے تو نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. ڈھیر سارے نمازی رکعتیں شمار کرنے میں یہ فرق کرتے ہیں اور وہ اپنی نمازوں کو ضائع کر بیٹھتے ہیں. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ترتیب وہی رکھنی چاہیے کہ امام کے ساتھ چوتھی پڑھی ہے تو چوتھی ادا ہو گئی، اب میرے ذمے 3 رکعتیں ہیں، ان 3 رکعتوں کو میں نے اپنی ترتیب سے ادا کرنا ہے. اس امام والی نماز رکعت کو ملا لینا ہے اتحیات کے اعتبار سے. ایک وہ ہو گئی، ایک اور پڑھ کے 2 ہو گئیں، 2 کے بعد اصول ہے اتحیات